ہم کوئی کام میں اللہ سے رائے نہیں لیتے، رسول کے طریقے کو نہیں دیکھتے، کسی کام میں بھی۔ دین کے تمام کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کو ہم نے اپنی مرضی اور خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ تو اللہ تو ہمارا معبود نہیں ہے، خواہشات نفس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ ہم سب کی ایک خاص ادا ہے، ایک مرضی ہے، ایک ول ہے، ایک ارادہ ہے، یہ ہمارے اپنے ارادے ہیں، میں اور میں۔ آپ دیکھ لیں ہم اپنی میں کے خول سے باہر کوئی بھی نہیں نکلتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان کے تقاضے۔ ایمان کے تقاضے، دیکھیں تقاضے کا جہاں تک تعلق ہے، دنیا میں ہم جو بھی دعویٰ کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کا پھر تقاضے ہوتے ہیں۔ جو بھی کام ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کوئی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، تو بچہ ہے 5 سال، اسکول کے جانے کے قابل ہے، تو آپ ایک خیال کے تحت اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر اس نے بننا ہے تو اس کو سبق سیکھنا ہوگا یا اسکول جانا ہوگا، پھر اس کے تقاضے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں میٹرک میں جب وہ بچہ پہنچتا ہے، تو ہمارے زمانے میں تو 3 وہ تھے، آرٹس کا سبجیکٹ تھا، میڈیکل کا تھا اور پری میڈیکل کا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ پھر وہ بچے سے پوچھ کے یا بچہ پوچھ کے یا خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو وہ ایک خاص گروپ میں داخل۔ تو یہ تقاضے تھے اس کے کہ بھئی آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یعنی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میڈیکل کا مضمون لینا پڑے گا، اور پھر آپ کو ایف ایس سی ہمارے زمانے میں تھی، تو ایف ایس سی کرنی ہوگی میڈیکل میں، پھر آپ کو میڈیکل کالج کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، پھر 15-16 سال بعد جو ہے سارے تقاضے آپ پورے کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت سے تقاضے ہیں، اسکولوں کی فیسیں بھریں گے، بچے کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کو کپڑے اور یہ یونیفارم اور کتابیں، یہ سب کچھ یہ تقاضے ہیں اس کے، یعنی ڈاکٹر بننے کے پھر تقاضے ہیں کہ باقاعدہ آپ ایک سسٹم ایک بنائیں گے اسکولنگ کا، اور پھر یہ سارا یونیفارم، تو تقاضے ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ مثال زیادہ میں 15-16 سال کی بات نہیں کر رہا، رات کو آپ کا پلان بن جاتا ہے کہ بھئی آج رات کو مچھلی بنائیں گے یا پلاؤ بنائیں گے، تو صرف زبان سے کہہ دینے سے مچھلی یا پلاؤ بن جائے گی؟ نہ آپ مچھلی لا رہے ہیں، نہ گوشت لا رہے ہیں، نہ چکن لا رہے ہیں، نہ اور کوئی گروسری لا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جنہیں آپ اس بات کو سمجھیں، ایک بات ہوتی ہے پھر اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان، اب جنت میں ایمان والے جائیں گے اور ایمان کا ہم کوئی تقاضا محسوس ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے تقاضا کیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کیا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا، یعنی صرف نام سنا ہے ہم نے مسلمان کا، مسلمان جائیں گے جنت میں اور کافر جائیں گے دوزخ میں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے، یعنی ہمیں حقیقی طور پہ نہیں معلوم، اور پھر ایمان کا تقاضا بھی ہم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں تقاضے، آج کا موضوع بھی ہمارا یہ ہے کہ ایمان، پہلے تو دیکھیں ایمان ہے کیا چیز۔ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ یقین کس بات پہ؟ یعنی دیکھیں ایمان والے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔
اب دیکھ لیں ایمان ہے کیا؟ ایمان کا مطلب یقین. یقین کس بات پہ؟ سب سے پہلی جو بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں. اور توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ طیب. پہلا کلمہ طیب تو لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جو اس بات کی گواہی دیتا ہے اپنے عمل سے، اپنے عمل سے، زبان پہ تو کیا ہے، جو اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. جو اپنے عمل سے گواہی دے، زبانی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. 20 روپے کا سودا لے لیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے پیسے دے دیے، دکاندار کہہ رہا ہے تم نے تو پیسے نہیں دیے، سودا رکھو ادھر، پیسے دو پہلے. یہ بے وقوفوں والی بات ہے. ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ زبان کا کلمہ کافی ہے. نو. یقین، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. یقین کے مطابق عمل. عمل صالح کیا ہے؟ یقین کے مطابق عمل. تو دیکھیں تقاضا جو پہلا ہے تو وہ اللہ کی توحید کا ہے کہ اللہ کو آپ الہ واحد تسلیم کر لیں. ایک. اب الہ واحد کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. یا اگر میں ترجمہ کروں کہ صرف اللہ کی بات ماننی ہے دنیا میں، آپ نے غیر اللہ کی بات نہیں ماننی. الہ وہ جس کی بات مانی جائے. یہ بات نوٹ کر لیں. الہ وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں. جس ہستی کے سامنے، جس کے سامنے بھی آپ نے سر اطاعت جھکا دیا، وہ آپ کا کیا ہے؟ معبود. اگر اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی بات ماننا شروع کر دی تو آپ سیدھے جائیں گے جہنم میں. یہ بات نوٹ کر لیں. یقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میرا معبود ہے، معبود واحد ہے. لا الہ الا اللہ. یہی مطلب ہے نا. دیکھیں اتنی مشکل نہیں ہے، ہم نے تو بہت مشکل سمجھ لیا. آپ نے اگر اپنے عمل سے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. صرف آپ نے زبان سے کہا اور عمل میں آپ کسی اور کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جس کی اطاعت کریں گے وہی آپ کا معبود ہے. آج کا مسلمان وہ خواہشات نفسانی کا پیروکار ہے، اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. بالکل کلیئر بات ہے. ہم کوئی کام میں اللہ سے رائے نہیں لیتے، رسول کے طریقے کو نہیں دیکھتے. کسی کام میں بھی دین کے تمام کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. یعنی دین اسلام کو ہم نے اپنی مرضی اور خواہشات کے تابع کر لیا ہے. تو اللہ تو ہمارا معبود نہیں ہے. خواہشات نفس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. ہم سب کی ایک خاص ادا ہے، ایک مرضی ہے، ایک ول ہے، ایک ارادہ ہے. یہ ہمارے اپنے ارادے ہیں. میں اور میں. آپ دیکھ لیں ہم اپنی میں کے خول سے باہر کوئی بھی نہیں نکلتا. یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا. دین کا یہ کام کروں گا، یہ نہیں کروں گا. یہ تو میں نہیں کر سکتا، اتنا تو نہیں کر سکتا، یہ تو میں اپنی مرضی سے کروں گا. یعنی دین کا کام ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. توحید جو ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ اللہ میرا معبود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن تو تقریباً سارا قرآن تو بنیادی توحید، رسالت اور آخرت ہے مضمون اس کا. اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، خلاصہ کلام اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معبود اللہ نہیں ہے.
میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں ذرا، اگر آپ اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، نہ قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں، نہ رسول سے، نہ مقامی طور پر آپ کا کوئی رہنما ہے دین میں، نہ کوئی استاد ہے، نہ اس کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے یہ دین سکھائے گا، میں اس سے پوچھوں گا مقامی طور پر، کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ میت میتۃ الجاہلیہ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو یہ تو جاہلیت کی موت مرا۔ دیکھیں استاد کا وجود بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں صرف ایمان کے تقاضے کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور دیکھیں یہ قرآن کی ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اسلم وجہہ للہ، اس کے لیے اجر ہے۔ پھر جو شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے، قرآن میں فرما رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے گمراہ ہو گئے۔ آج جو شخص بھی ومن اضل، جو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے، تو یہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ تو ظالم ہے جو اپنی مرضی سے من چاہی زندگی گزار رہا ہے، یہ تو ظالم ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں میں آپ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا ایمان کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ 2021 دسمبر کے مسلمانوں کے لیے، یہ آیت آج کے لیے ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 26 دسمبر 2021۔ لوگوں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، دیکھو لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہمارا ایمان ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ان کا یقین ہے ہی نہیں، سرے سے ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ یہ اب کر کے آ رہے ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ کو، اور یعنی یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دھوکے سے آپ باہر نکلیں، آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے لستم علی شیء قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم لیس بشیء۔ میں بھی آپ سے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ تو صرف دعویٰ کیا ہے، آپ اس دعوے کی حقیقت کو جانتے تک نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم